اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو تم، یوم لا تجزی اس دن سے کہ نہ بدلہ دے گا، نفس عن نفس شیئا کوئی نفس طرف سے کسی نفس کے کچھ بھی، ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے، منہا شفا کسی کی طرف سے کوئی سفارش، والا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، منہا کسی طرف سے، عدل اس کا فدیہ، والا ہم اور نہ وہ لوگ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یہ لفظ قیٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہے بچنا اور ڈرنا، یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی اس دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ، اس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ وہ وہاں گناہگار پریشان اور نیککار انشاءاللہ راحت میں ہوں گے۔ یوم لغت میں دن کو کہتے ہیں اور کبھی وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یا دن ہی کے معنی ہے کیونکہ قیامت میں آفتاب سامنے ہوگا، بلکہ سروں سے قریب ہوگا، اور آفتاب کے سامنے ہونے کے وقت کا نام دن ہے۔ اور حساب ختم ہونے پر جیسے معاملات ہوں گے ویسا اس کے ساتھ بندے کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مراد ہے اور وہاں کے حساب و کتاب اور عذاب سے، یعنی اس دن سے ڈرا دیا گیا ہے۔ لا تجزی قیامت میں صدہا مصیبتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کفار کا کوئی غمخوار و مددگار نہ ہوگا۔ یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی دھوکہ تھا کہ اگر ہم کافر ہی رہیں تو ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے۔ خیال رہے کہ مدد کی چار صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مددگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت بازو اور زور سے بچائے، اسے نصرت کہتے ہیں، یا بغیر زور کے کسی اور طرح بچا لے، یا تو سفارش کر کے اس کو شفاعت کہتے ہیں، یا کچھ دے کر، اب جو چیز ملزم کے ذمے تھی وہی دے کر بچایا گیا تو اسے جزا کہتے ہیں، اور اگر جرمانہ وغیرہ دے کر چھڑایا گیا تو اس کا نام فدیہ ہے۔ اس آیت میں ان چاروں باتوں کی ترتیب وار نفی فرمائی گئی۔ تجزی جزا سے بنا ہے جس کے معنی ادا کرنا یا بدلہ دینا ہے، یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی کی طرف سے اعمال کوئی کر سکے اور نہ اپنے اعمال دے کر اس کو چھڑا سکے، اور نہ کسی کے بدلے کوئی عذاب بھگت سکے گا۔ مثلا کسی مشرک کے 4 بیٹے مومن متقی ہیں اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کو کچھ نیک اعمال دے دیں یا اس کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیں یا اس کی سزا خود بھگت لیں تو یہ سب ناممکن ہے۔ دنیا میں مومن دوسرے مومن کو نیک اعمال کا ثواب بخش سکتا ہے، مگر کوئی کسی کو بد اعمال کا عذاب نہیں بخش سکتا، یعنی ایصال ثواب درست ہے مگر ایصال عذاب یا درست ایصال ثواب میں ثواب بخشنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو اس میں شریک کر لیتا ہے۔ مگر کافر کے لیے نہ تو دنیا میں ایصال ثواب ہو سکے اور نہ آخرت میں کسی کو کسی کی کوئی نیکی مل سکے گی۔ مومن دنیا میں مسلمانوں کے ایصال ثواب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں ہم جیسے گناہگار نیکوں کے طفیل بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو ہے نا کہ کسی کی شفاعت، کسی جان کا بدلہ کوئی جان نہ دے سکے گی، کوئی جزیہ نہیں ہوگا، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے جگہ پہ نہیں عذاب بھگتے گا، تو یہ سارا معاملہ ان کے لیے ہے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امتی ایمان والا جو ہے چاہے گناہگار کیوں نہ ہو اس کو ایصال ثواب بھی پہنچتا ہے، اور اس کے لیے شفاعت بھی ہوگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں جو
مفہوم بیان ہو رہا ہے یہ ان کے لیے جن کا پیچھے ذکر ہے منافقین کا۔ قریباً ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ باذن پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کے طفیل علماء مشائخ بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ سے کوئی کسی شش و پنج میں نہ پڑ جائے کہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، کسی جان کا جزیہ دے کے، فدیہ دے کے کوئی معاملات نہیں، ہر جان اپنا معاملات خود بھگتے گی۔ تو یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ پیچھے سے آپ پڑھیں، جہاں ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا جو ہے اچھے طریقے سے علم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح ہو گئی کہ دین کے ساتھ منافقت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان جیسے مجمع میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس کو تنہائی میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اور جیسے انسان تنہائی میں ہوتا ہے اس کو باہر مجمع میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بھی منافقت ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب لوگوں کے اکٹھ میں ہوتے ہیں تو بہت ظاہر کرتے ہیں کہ مجھ جیسا نیک بندہ کوئی نہیں، لیکن تنہائی میں ان کے معاملات بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ دین کے ساتھ منافقت ہے۔ ایسے ہی رشتہ داری برادری میں منافقت ہوتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھے کہا ہم تو تیرے ساتھ ہی ہیں، جس کے پاس گئے ہم تو تیرے ہی ہیں۔ تو یہ اپنی رشتہ داری میں منافقت ہو گئی، وہ دین میں منافقت ہو گئی۔ بہن بھائیوں میں بھی ایسی منافقت کئی لوگ کرتے ہیں۔ تو منافقت جو ہے بڑا ذلیل اور کمینہ اور گھٹیا اور بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے، محفوظ فرمائے، اعوذ باللہ من آخری سانسوں تک بچائے رکھے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما